یہ کہا جائے بھائی چلو جاؤ واپس آؤ، واپس جاؤ، تو چپ چاپ واپس چلے جانا۔ بھابھی جی بہن جی کہہ کے باتیں کرنے مت، زیادہ رکنا مت وہاں پر، نکل لو۔ ہوا ازکیٰ لکم، یہی تمہارے لیے سب سے بہتر مناسب ہے، تمہارے دلوں کی پاکیزگی اسی سے ظاہر ہو جائے گی کہ تمہارے دل میں شیطان ہے کہ نہیں۔ اب اس عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ جب کوئی گیٹ پر آواز لگانے آ جائے تیرے آدمی کو یا کسی کو کسی کام سے، تو ایک تو آڑ میں بات کرے گی، سامنے نہیں آئے گی، اس کے بعد انداز اتنا بے رخا اختیار کرے گی، کیا ہے ہیں چلو نکل لو، بعد میں چلو، یعنی باہر والے کو یہ لگے کہ اچھا وہ اندر نہیں گیا یار، اچھا وہ اندر نہیں گیا، پتہ نہیں کیسے کہاں ہے وہ، ڈر کے مارے اندر نہ جائے۔ اب وہ پیاسے والے جی آئیے آئیے، بھیا تو ہے نہیں، آپ آ جائیے، گھر کا آپ کا ہی گھر ہے، آئیے نا، ارے ہم تو بہت مہمان نواز ہیں، بہت عزت والے، آپ یہ خوش اخلاقی اس سے مت دکھاؤ۔ عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ اپنی خوش اخلاقی، اپنا کردار اب اس کے سامنے پیش مت کرو غیر محرم کے سامنے کہ تم کتنی اچھی ہو۔ جب محرم ہو اپنے باپ کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، اپنے بھائیوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، اپنی بہنوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، اپنے خاوند کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، جو محرم ہیں ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ غیر محرموں کے ساتھ اتنی سخت زبان استعمال کرو کہ ڈر کی وجہ سے قریب نہ آئے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ، بھائیوں سے سخت زبان بات ہو رہی، باپ سے بھی سخت زبان سے بات ہو رہی، اور اپنے عاشق سے اتنی اس شہد بھی میٹ پھیکا پڑ جائے تو وہ فتنوں کی دروازہ تو تھا وہ کھول دیا، ہم نے کھول دیا۔ منع کیا گیا تھا یہاں پر کہ اپنی آوازوں کو میٹھا مت کرنا، مٹھاس نہیں آنا چاہیے، اتنا کڑوی بولو کہ گیٹ سے ہی واپس چلا جائے، کہاں ہے جانی مت اندر۔ آدمی میرے تو سے کہا تیری عورت بڑی خطرناک ہے یار، ہاں بھائی آنا مت، بڑی خطرناک ہے، سیفٹی کر رہے نا آپ، نہیں یار میری عورت بہت اچھی، بہت میٹھی بولتی ہے یار۔ اب آپ اپنی عورت کی طرف دعوت دے رہے ہو کہ میں گھر پہ نہ ہوں تو تم چلے جانا گھر پہ۔ ان تمام چیزوں سے اسلامی معاشرے نے سختی سے منع کیا کہ زنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو اسٹیپ ہیں ان کے اوپر یہیں پہ لگام لگا دو تو آدمی وہاں تک جائے گا نہیں۔ ان پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے تھا ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن نہیں۔ اب یہ اسلام، دیکھیں مدینے کے اندر کے یہ احکامات ہیں، اسلامی احکامات مدینے میں ہیں، یہ مکے میں نہیں دیے گئے تھے۔ کیوں بھائی؟ کافر اگر مجبور کرتا، نہیں ہم تو گھر میں گھس جائیں گے، بے پردے کی کر دیں گے تیری، ہم مجبوری تھی۔ مدینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مدینے میں کوئی کافر منہ آپ کو کھولنے آ رہا، اتنی ہمت تو نہیں تھی کسی اندر، یا آ رہا وہاں پہ بات کرنے کے لیے آپ کو زبردستی چھیڑنے آ رہا۔ مدینے میں تو اتنی ہمت نہیں تھی، کیوں وہاں پہ سارے مسلمان رہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا ماحول اتنا برا ہو چکا ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر، مسلم محلوں کے اندر مسلم لڑکے بھی محفوظ نہیں، مسلم لڑکیاں بھی محفوظ نہیں۔ کوئی کافر نہیں آ رہا بے پردگی کروانے کے لیے، کوئی کافر نہیں آ رہا ہمیں، ہم خود اپنی بہنوں کو بے پردہ کر رہے ہیں، ہم خود اپنے بھائیوں کو بے شرم بنا رہے ہیں۔ کسی کافر کا ہاتھ نہیں اس سے پیچھے کہ کسی کافر نے ہمارے یہاں بے حیائی پھیلا دی، ہم خود ذمہ دار ہیں اس کے بے پردگی کے۔ اور پھر جب نتائج جب سامنے آتے ہم ویلا پیٹتے ہیں، رونا پیٹتے ہیں کہ ہاں یہ کیا کر دیا۔ ہم خود ذمہ دار تھے کہ اپنے گھروں کے اندر غیر محرموں کو لائے اور اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے ان کا ملاپ کروایا کزنس کی شکل میں، اور پھر جو فتنہ سامنے آتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا فتنہ سامنے آتا ہے۔ ماں کا ماں منہ چھپا رہی ہے، کبھی باپ سر منہ چھپا رہا ہے، معاشرے کے اندر کبھی کوئی کسی سامنا نہیں کر رہا، وجہ کیا رہی؟ یہ جو نظروں کا جو ملن کھیل تھا یہ کام کر گیا۔ اسی نظروں کا کھیل کی وجہ سے پورے گھروں کے اندر رسوائی ہو رہی ہے، پورے معاشرے کے اندر رسوائی ہو رہی ہے زنا کی طرف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کبھی نظریں نیچی رکھو، ساری بیماری کا علاج یہی ہے، جڑ یہی بیماری کا، اس جڑ کو کاٹ دو، مت دیکھو اس کی طرف۔ اس تمام اتنی سیکورٹی کے بعد کہ گھروں کے اندر کوئی غیر محرم نہیں جائے گا، اگر گیا مجبوراً تو بہت سختی سے پیش آنا چاہیے اس کے ساتھ میں، سامنے والے کو، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا، جھڑک کے بات کرو، کیا ہو کام ہو چلو نکلو۔ ہاں بیوی ہو جائے تو پھر اسے میٹھی انداز میں بات کرنا بھی عبادت ہے، اسے مذاق کرنا، اسے دل لگی کرنا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ہر طرح کی باتیں کرو یہ عبادت میں شمار ہے، اور غیر محرم سے اس طرح کی باتیں کرنا لعنت میں شمار ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ لعنت زدہ تو ہو رہا ہے، بیوی سے اچھے سے بات نہیں کر رہے، اس سے ہم محبت سے بات نہیں کر رہے، پڑوسن سے بڑی اچھی باتیں کر رہے، بھابھی سے بڑی اچھی باتیں کر رہے،
سالی سے بڑی چیز سے پیش آ رہے ہیں، بیوی سے اچھے سے پیش نہیں آ رہے. تو یہ کیا ہے؟ ہمارا دوغلاپن ہے، شریعت کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ بنا رکھا ہے. تو جب ہمارے اندر خود گندگی پھیلی تو شیطان کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ شیطان تو دور بیٹھے تماشا دیکھ رہا نا، تو دیکھنا مزے لے رہا ہے کہ کتنے بہترین ہے، ہم تو اتنا سوچا بھی نہیں تھا. شیطان تو کہے گا کہ ہم نے تو اتنا سوچا بھی نہیں تھا. یہ اتنے آگے نکل گئے ہم سے میاں بھائی کہ اب گھروں کے اندر خود بخود ہر آدمی بدنگاہی کا شکار ہو رہا ہے. پہلا حکم جو تھا زنا کی طرف جانے والا، ہم اس کو نہ روک سکے. نظریں اور شرمگاہوں کی حفاظت تو بہت بعد کی بات ہے. یہاں پر ہی پوری کہانی سمٹ جاتی ہے کہ نظریں ہماری کتنی پاک ہیں. اگر نظریں پاک ہیں تو صحابہ کرام کی نظریں پاک تھیں، ہم سے زیادہ پاک تھیں. اس کے باوجود ان کو حکم تھا کہ نظریں نیچی رکھو. فاطمہ کو حکم تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت عائشہ کو بھی حکم تھا کہ نظریں نیچی رکھو، نظریں نیچی رکھو. کیوں؟ ان کے اوپر کوئی کریکٹر فرق پڑتا ہے؟ جتنی امہات المومنین تھی، جتنی صحابیات رضی اللہ عنہن تھی، سب کو یہ حکم تھا کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، نظریں نیچی رکھا کرو. ہمارے اور آ کی بیٹی اور بہنیاں لگتی کیا ہے؟ لگتی کیا ہے ان کے آگے؟ اور ہم سوچتے نہیں ہمارا دل پاک ہے. تم سے کہا کس نے دل پاک دکھاؤ؟ تم سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نظریں نیچی رکھو. دل پاک ہے تو نظریں نیچی کر لو. آپ کے دل میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، بہت اچھا دل ہے، دل صاف ہے نا، نظریں نیچی کر لو آپ. اور نہیں، کل جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن ہر شخص کو. کون کون ذمہ دار ہے معاشرے کے بگاڑنے کے اندر؟ کوئی کافر اور غیر مسلم اور یہودی اور عیسائی نہیں آتے. ہم خود معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں. ہم نے خود اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ معاشرہ جو تباہی کی طرف جاتا ہے تو پھر روتے پیٹتے سر کرتے ہیں، یہ ہائے یہ کیا کر دیا. اس ایسے سختی کے باوجود، اتنی سختی اسلام میں سیکورٹی کے تحت لائی گئی تاکہ ایک عورت کی عزت، اس کی حرمت، اس کے ناموس بالکل شدھ رہے. 100% شدھتا کی قسم کھائی جا سکے کہ ایک عزت دار مسلمان کی بیٹی ہے، عزت دار مسلمان کی بیوی ہے، مسلمان کی بہن ہے، یہ جس کے اوپر کسی غیر محرم کی نظریں نہیں پڑ سکتی. کیونکہ جب بھی کوئی نظر پڑے گی تو ہوس بھری نظر ہوگی، لالچ بھری نظر ہوگی. اور کیا ہم یہ منظور کریں گے کہ ہماری بہن بیٹیوں پر کوئی ہوس بھری نظریں ڈالے؟ ہمیں منظور نہیں کرتے. اسی لیے اسلام اس سے زیادہ حساس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غیرت مند ہے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو میں اس کی گردن کاٹ دوں، جان سے مار دوں گا اس کو، اگر میں اتنا مجھے اتنی غیرت مند ہوں. حضور تک یہ بات پہنچی. بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ غیرت مند ہے. انہیں اتنی غیرت آتی ہے نا، اچھی بات ہے. اور ہر آدمی کو اتنی غیرت مند ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے پاس ہے، اسے غیرت تمہارے قتل کر دے اس کو. اگر تو ایسا نہیں ہوگا، اس کے اوپر پورا مقدمہ ہوگا، پوری گواہ ثبوت پیش کیے جائیں گے. لیکن ان کی جو غیرت تھی، انہوں نے کہا میرے اتنا غصہ آتا، اور میں اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غیرت مند ہے، تم اللہ سے زیادہ غیرت والے نہیں ہو. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی احکامات اتارے کہ جتنے اس غیرت کے تقاضے تھے، جتنے ایک مسلمان کی عزت اور حرمت کے اللہ کو قدر ہے کہ ایک عورت کی عزت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے کہ میری بندی کتنی مقدس ہے، یہ کتنی محترم ہے، کتنی معزز ہے. اس لیے اس کے پردے کا حکم دیا کہ تو سمر کر رہے، تو اسپیشل بن کے رہے گی، تو بہت سیکیور رہے گی. تیری حفاظت کے لیے پورے آدمی کا آدمی لگا دیا گیا. گھر کے اندر رہے، باپ تیری حفاظت کرے گا، تیرے بھائی تیری حفاظت کریں گے، تیرے چچا تیری حفاظت کریں گے. تو اس بالکل بے فکر رہے، تجھے کوئی کمانا دمانا کچھ بھی نہیں کرنا، تو صرف شہزادیوں کی طرف بیٹھ کر کھا، تو گھر کی ملکہ بن کے کھا. تجھے کوئی باہر کمانا نہیں، کما کا یہ آدمی لائے گا، چل باہر جا کمانے جا. عورت نہیں کمائے گی. بہت مجبوری ریئر کیس میں بات الگ ہے کہ بھائی بیوہ ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، غیر محرم ہے، جو دیکھتے ہیں جو مدد کرتے ہیں تو ہوا کی نظر سے کرتے ہیں، انہیں اپنی خواہشات اور لالچ پوری کرنا ہوتی ہے اس لیے مدد کر رہے ہیں. مجبوراً عورت کو کام کرنا پڑتا ہے جا کے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ سیکیور بنا دیا کہ ایک عزت اور عورت کی عزت کے لیے ضروری تھا کہ اس طرح کے احکامات لاگو کیے جاتے تاکہ مردوں سے عورت کو بالکل سیکیورٹی مل جائے، بالکل سیف ہو گئی. اتنی سیفٹی کے بعد اب اگر کوئی ان حدود کو توڑ جاتا ہے کہ گھر میں کوئی آئے گا نہیں، غیر محرم گھروں کے اندر نہیں جائیں گے، گئے تو باہر سے بھگا دیے جائیں گے، کیا کام ہے چلو ہاں بعد میں آنا،
آپ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے کہ بعد میں آنا تو بعد میں ہی آنا، چپ چاپ نکل لو. یہ نہیں وہاں کھڑا، ارے بھائی بہت ضروری کام ہے، کام چھوڑ دو آپ. اب شیطانی وسوسے دلوں میں آ رہے ہیں آپ کے کہ کسی ایک بار نظر تو دیکھ لیں ہے کیسی، ہے کسی پر کھڑے ہوئے. امید لگا کہ شاید کسی بہانے سے بات کرنے کو مل جائے. یہ بات ہی تو منع ہے نا غیر محرم سے. یہ معاشرے نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت عزت دی تھی، بہت سیکورٹی دی تھی، بہت تحفظ دیا تھا. ہم نے ان تمام حدود کو توڑ ڈالا، وہ تمام بندشوں کو ہم نے توڑ ڈالا اور اپنے گھروں کے اندر بے پردگی، بے حیائی کا وہ سیلاب مڈایا کہ ہر گھر کے اندر الامان والحفیظ، کہ شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خالی ایک نظریں اٹھاتا ہے، کھیل ختم. ہٹا. ان تمام حدود کے ہوتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ دیا جائے، یعنی پھر بھی کوئی آدمی زنا کی قریب پہنچ گیا، زنا کر دیا جا کے، پھر بھی زنا کر دیا اس نے، اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود کوئی آدمی چوری کر لے تو کیا ہوگا؟ ایک جگہ جگہ پولیس لگی ہوئی ہے، چپے پہ آپ ایک گارڈ بٹھا دیا گیا ہے کہ کوئی گھسنے نہ پائے. نظریں بند کروا دو، آنکھیں مچوا دو، آواز سے سختی پیش نہ ہے. کسی غیر محرم کی طرف چل کر جانا یہ بھی زنا ہے، کسی غیر محرم سے باتیں کرنا یہ بھی زنا ہے، کسی غیر محرم کے بارے میں سوچنا یہ بھی زنا ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھانا، ہاتھوں کا زنا، چل کر جانا پیروں کا زنا. اس سب کے باوجود کوئی پہنچ گیا اور منہ کالا کر کے آ گیا. اور اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود کوئی عورت راضی ہو جائے کہ گھر میں باپ بھی ہے، پردے سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، گھر میں ماں باپ تیری سیکورٹی کے لیے، بھائی بہن تیری حفاظت کے لیے ہیں، چچا تیری حفاظت کے لیے، ماموں حفاظت کے لیے، بھائی حفاظت کے لیے، اس کے باوجود تو نے منہ کالا کروا لیا اپنا، ساری سیکورٹی تو ڈالی تو نے. اب اسلامی معاشرے میں سختی سے پیش آتا ہے کہ تمہیں کچھ ان سیکورٹی کا تمہیں پاس و لحاظ نہیں ہے. اگر ہر آدمی اس طرح سے منہ کالا کرنے کا تو اسلامی معاشرے کا کیا بنے گا جا کے؟ اسلامی معاشرے کے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تصور پیش کیا تھا، ہم نے وہ تصور ختم کر دیا، ختم ہو گیا آٹومیٹک. کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو گارڈس اور جو پولیس والے بٹھائے تھے نا کہ یہ پولیس ہے، نظر نیچی کرو، نظر نیچی کرو، چھوپ آگے بڑھے، سختی پیار سے مت بولنا، یہ ٹوک رہا ہے. تیسرا پولیس کدھر جا رہا ہے، چال